بڑی بیماری بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، ہمارے کئی نمازی بھی بیماری کا شکار ہیں، کل ان سے بات چیت بھی وہ کہتے ہیں سخت بخار میں مبتلا ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ دوستوں کی رہنمائی کی جائے۔ پہلی بات تو یاد رکھیے، قدرت جو ہے بڑی ہی فیاض ہے، وہ اپنے بندوں کا علاج معالجہ خود کرتی ہے۔ جب بندوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو خود قدرت ان کا علاج بھی کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کو قرآن نے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں نا، شفا میرا رب ہی مجھے دیتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم شفا نہیں دیتا، وہ زیادہ سے زیادہ اس قدرت کے نظام میں معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، جو قدرت خود کر رہی ہے۔ جب انسان کے وجود میں امراض پیدا ہوتے ہیں تو امراض کا علاج خود کار سسٹم کے تحت جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بخار کی طرح حقیقت بندے کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جب انسانی جسم میں کہیں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے یا اس کے جسم میں کچھ مواد جمع ہو کر متعفن ہو جاتا ہے، جو آگے چل کر کینسر کی صورت میں، زہریلے امراض کی صورت میں بدل سکتا ہے اور اس انسان کے لیے مہلک ثابت ہو جاتا ہے، تو قدرت خود اس کو جلا دیتی ہے بخار کے ذریعے، خود اس انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ہمارے یہاں اس قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے طریقہ علاج بہت مختلف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بجائے فائدہ حاصل ہونے کے الٹا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج آپ ذرا پہلے اپنے بزرگوں کی طرف چلے جائیں، ان کے حالات کا مشاہدہ کریں، تو جب انہیں کبھی بخار ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، 2 انڈے بوائل کر کے لے لیتے تھے اور پسینہ لیتے تھے، رضائی لے کر لیٹ جاتے تھے جی، یا زیادہ سے زیادہ ہوا تو وہ پہلے زمانے میں شیر مار کا ایک گولی آتی تھی، وہ کھا لی ساتھ ہیں، اور انڈے لے کر چائے پی کر کیا کر لیتے تھے، سو جاتے تھے۔ پیناڈول ٹائپ کی گولی ہوتی تھی، اور بخار، اس بخار میں جب خوب پسینہ آتا تھا، گرمائش پیدا ہوتی تھی، بخار بھی تو اندر وہ گرمائش پیدا کرتا ہے، تو اوپر باہر سے بھی گرمائش ہوتی تھی، تو وہ انفیکشن، وہ مواد جل جاتا تھا، انسان صحت مند ہو جاتا تھا، جتنی بیماریاں ہوتی تھی ختم ہو جاتی، انسان کی عمر طویل ہو جاتی، صحت مند ہو جاتی۔ آج کل بالکل اس کو الٹ کیا جاتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ تو سب سے پہلے تو کپڑے اتروا دیتے جی، پھر اے سی کے نیچے لٹا دیتے، بالکل ڈائریکٹ اے سی کے اوپر ہے، اوپر اے سی کی جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو بجائے اس کو فائدہ ملنے کے اور کیا، اس کے اندر بیماری مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پھر کئی دن لگ جاتے ہیں بخار اترتا نہیں، کئی ہفتے لگ جاتے ہیں بخار نہیں اترتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بخار علاج کر رہا ہوتا ہے اور آپ زبردستی اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم علاج نہ کرو۔ اولاً یاد رکھیں، فلان بخار ہو جائے تو فوراً میڈیسن کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے، غذا کے ذریعے سے زیادہ اس کا علاج کرنا چاہیے جی، اور ایسی تدبیرات کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب کوئی چیز بھی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر نقصان کا باعث ہوتی ہے، ٹھنڈک حد سے بڑھ جائے تو کئی نقصان دے، اسی طرح حرارت اندر پیدا ہونے والی بھی جب حد سے بڑھ جاتی ہے، بخار بھی پھر جب مستقل رہنا شروع ہو جائے تو پھر وہ جسم کو بھلا دیتا ہے، جسم کے اندر کمزوری پیدا کر دیتا ہے اور پھر مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے 3 دن تو انتظار کرنا چاہیے، پھر بھی نہ اگر اترے تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور ان 3 دنوں میں کرنا کیا چاہیے؟ 3 دنوں میں سب سے پہلے تو انسان اپنی خوراک کو کم کرے، اور قدرت خود ہی کم کر دیتی ہے کہ ان دنوں میں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی بخار کے دنوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ اب کھانے کی بجائے اس بیماری کا مقابلہ کر رہی ہے، تو لہٰذا اس کی طبیعت میں اس کھانے کی طرف رجحان نہیں رہتا ہے، اس کی طرف رغبت اس کی خود قدرت کم کر دیتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا زبردستی خوراک ڈالتے ہیں، اس زبردستی کا الٹا نقصان ہوتا ہے کہ وہ خوراک ہضم نہیں ہوتی اور پھر معدے میں پڑی رہتی ہے، معدے میں جا کر بھی انفیکشن کر دیتی ہے، اور معدے میں جب انفیکشن ہو جاتی ہے اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس پچھلے دنوں پھول نگر سے ایک پیشنٹ آیا جو کہہ رہا ہے یہ ہفتہ ہو گیا مجھے
بخار بھی نہیں جا رہا اور ہچکی ایسی شروع ہو گئی ہے کہ وہ مطلب ہے نہ سانس صحیح طریقے سے آ رہا ہے، نہ چین لینے دے رہی ہے، نہ نیند ہے، نہ آرام ہے، کچھ بھی ہچکی ایسی لگتی ہے۔ اب وہ بھی اسی غلط عمل کا نتیجہ تھا کہ ساتھ بخار بھی ہے، ساتھ کھائے پیے بھی جا رہے ہیں۔ اس لیے اس دوران جو ہے انسان کو سخت قسم کی غذا، خاص طور پر روٹی وغیرہ نہیں لینی۔ اور پھر جب نرم غذا کہا جاتی ہے تو اس نرم غذا کا مطلب عام طور پر یہ لے لیا جاتا ہے کہ چاول کھا لو، حالانکہ چاول وہ روٹی سے بھی زیادہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی ہضم ہونے والی، اس میں پہلی نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یا کیا کرتے ہیں، بند رس کیک وغیرہ بسکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ میدا میدے کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، میدے کو اتنا جلدی ہضم نہیں کر پاتا۔ اس طرح کی چیزیں نہ لیں، لیکوڈ چیزیں لیں، آپ یخنی بنا لیں بکرے کے گوشت کی، دیسی مرغی مل جائے اس کی شوربہ بنا کر، یخنی بنا کر وہ دیں، اور وہ میسر نہیں ہے تو کھجوریں کھا لیں، ضرورت کے مطابق 5 7 6 جتنی طبیعت ہے کھجوریں کھا کر اوپر سے یہ قہوہ۔ انشاءاللہ یہ قہوہ جو میں بتانے لگا ہوں، اگر کوئی بھی بخار کا مریض، حتیٰ کہ اگر اس کو ہچکی لگ چکی ہے اور اس کے معدے کے پردے میں سوزش ہو چکی ہے، اس کا بھی اس میں بہترین علاج ہے۔ پرانے سے پرانا بخار ہے اس کا بھی اس میں علاج ہے۔ یہ 2 چیزیں صرف دینی ہیں۔ ایک گلو ہوتی ہے، گلو اب پہلے تو ہمارے ہر گھر میں ایک بیل ہوتی تھی چوڑے پتوں والی، جو تیزی سے دیوار کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہے، لوگ اکثر لگاتے ہیں، اب اس کا بھی رواج ختم ہو گیا ہے۔ تو گلو اگر بیل وہاں گھروں میں کہیں نہیں ملتی تو پنساری سے وہ گلو مل جاتی ہے، تو پنساری سے لے کر 7 گرام کی مقدار گلو لے لینی ہے، اور 1 چھوٹی چمچ اجوائن 2 کپ پانی میں ڈال کر اس کو پکائیں، 3-4 جوش لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کل چھان کر اس کے اندر شہد ڈال دیں، خالص شہد ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ملے تو گڑ شکر ڈالیں، وہ ڈال کر آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ لیں۔ انشاءاللہ قدرت کا مظہر دیکھیں، اظہار دیکھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی، چند لمحوں میں ہی آپ کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور ڈاکٹروں کی مہنگی دوائیوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے دوست حبیب عثمان غنی